جو 35 سالوں سے ہمارے پاکستانیوں کے جو پڑوسی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، تو میری ان سے ایک ہیلو ہائے اچھی سی گڈ بائے بن گئی. اور آج سے 20 سال پہلے ان میں سے بہت جید قسم کے عالم بھی تھے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں والے ڈگری ہولڈرز، ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. زیادہ تر دے یوز ٹو اسپیک پرشین، فارسی دان لوگ تھے، فارسی بان تھے، اور مقامی زبان جو ان کی دری ہے وہ بولا کرتے تھے. اور وہ اب یا تو آسٹریلیا میں جا کے بس گئے ہیں، یا کینیڈا میں، یا جرمنی میں، یا دنیا کے اور کسی ملک میں جا کے. اب تھوڑے جو بچے کچے ہیں نا، میری ان سے کبھی کبھی بات چیت ہو جاتی ہے، اور مجھے جو جتنی پرشین آتی ہے یا دری سمجھ میں آتی ہے. کل اٹ واز سیکنڈ ڈے آف عید، تو آپس میں انہوں نے ایک محفل مشاعرہ جو ہے وہ ارینج کیا ہوا تھا. اور مجھے زیادہ تو کچھ یاد نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جو ریٹائرڈ پروفیسر تھا اور کہہ رہا تھا، اس کے تخیل کی ترجمانی میں اگر کر سکوں کہ بزدل ہے وہ بندہ جو اپنوں ہی پہ حملہ کرے. بزدل ہے وہ بندہ جو اپنوں کو ہی گھائل کرے. بزدل ہے وہ بندہ جو اپنوں پہ ہی حملہ کرے. بزدل ہے وہ بندہ جو اپنوں ہی کو گھائل کرے. بزدل ہے بندہ جو اپنوں ہی کے لیے اذیت کا سامان پیدا کرے. بزدل ہے بندہ جو اپنوں ہی کے لیے پریشانی کا باعث بنے. بزدل ہے وہ بندہ جو اپنے ہی لوگوں کو ذبح کرے. بزدل ہے بندہ بزدل ہے وہ ابن بزدل ہے جو اپنے ہی لوگوں کے لیے غریب الوطنی کا سامان پیدا کرے. آگے پھر وہ تخیل اس کا اسی طرح تھا کہ بزدل ہے وہ بندہ جو کابل کی تہذیب کو بھول جائے، ہواؤں کو بھول جائے. بزدل ہے بندہ جو قندھار کی خوشبو کو بھول جائے. ابن بزدل ہے وہ بندہ جو اپنوں کے ساتھ اپنائیت کا اظہار نہ کرے. اس طرح کا تخیل سن کے مجھے تو لگ رہا تھا شاید وہ کشمور اور کندکوٹ کی بات کر رہا ہے. مجھے تو لگ رہا تھا ڈاکٹر ترابی، میں تو محسوس کر رہا تھا شاید وہ میرے ہی کسی ملک کے حصے کی بات کر رہا ہو. تو یہ جو شاعری ہوتی ہے نا، it's a universal message, it's a universal language, and it is for peace, for harmony and coexistence. تو اس ریٹائرڈ پروفیسر جو اب شاید کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ he will be back to either his own country or somewhere where his family, his sons are settled. تو مجھے امید ہے کہ وہاں بھی جا کے ان محبتوں، خوشبوؤں اور ان چیزوں کی بات کرے گا.